السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سائرہ سید۔ ناظرین، آج میں اسکالر عائشہ شبیر صاحبہ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بحیثیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد کیسے تھے، معلم بنا کر بھیج گئے تو معلم کیسے تھے؟ جی السلام علیکم عائشہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ اچھا عائشہ صاحبہ، مجھے بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد کیسے تھے، امت کی انہوں نے کیسے رہنمائی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور آج کا یہ موضوع بڑا خوبصورت ہے کہ بحیثیت فادر، والد کی حیثیت سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے جانتے ہیں، ان کو کیسا پاتے ہیں۔ بالکل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ مکمل اسوہ حسنہ، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور وہ مکمل ضابطہ حیات ہر حوالے سے، ہر حیثیت سے ہمیں مکمل ہی نظر آتا ہے، اور ہمارے لیے وہ بالکل رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم جب جس رشتے میں، جس حیثیت میں دیکھنا چاہیں اور اپنے لیے رہنمائی لینا چاہیں، وہاں سے ہمیں ملتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولاد پاک ہے آپ کی، وہ آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیوں پر مشتمل ہے۔ جی۔ اور 2 بیٹے جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ان کو جلد ہی اپنے پاس بلا لیا، اور وہ یہاں سے دنیا سے رخصت فرما گئے، مگر جس طرح سے 4 بیٹیوں کی آپ نے تربیت فرمائی، اور جس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ اپنا ریلیشن رکھا بیٹیوں کے ساتھ، اور سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ ہی، آپ کی تشریف آوری کے ساتھ ہی بیٹی کی حیثیت بہت اہم ہوئی۔ بالکل۔ ان کو بڑی اہمیت دی گئی۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ جہاں پر بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ جب ان کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے، وہ ان کو دیکھتے ان کے لگتا کہ انہیں نفرت سے، غصے سے، کہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی، وہ اس کو اپنے لیے باعث شرم محسوس کرتے اور ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے۔ آج ہم بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اگر اس کو حیثیت مل رہی ہے، اہمیت مل رہی ہے، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا احسان ہے ہم پر، بے شک بے شک، امت مصطفیٰ پر احسان ہے کہ بیٹی کو حیثیت دی گئی۔ ان بیٹیوں کو جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اس بیٹی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت قرار دیا، سبحان اللہ، کہ بیٹی رحمت ہے، سبحان اللہ، اور بیٹی خود وہ رحمت للعالمین ہے، اور کہا کہ بیٹی رحمت ہے، اور ان کی جو بیٹیاں ہوں گی ان کی رحمت کا عالم کیا لگا سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 4 صاحبزادیاں ہیں، ان چاروں کے ساتھ ہی بہت محبت ہے، ان چاروں کے ساتھ ہی بہت اپنا تعلق مضبوط رکھا ہوا ہے۔ ان کی تربیت میں بہت سارے پہلوؤں میں نظر آتے ہیں۔ 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں گئیں، ایک کی وفات کے بعد دوسری، اور پھر جو زینب ہیں ان کے ساتھ ہم نے بہت سارا ہم نے واقعات دیکھے، وہ اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، ٹائم کی قلت ہے، کہ جب وہ فتح مکہ ہوا اور ہجرت ہوئی، اور پھر فتح مکہ ہوا، اور پھر جس طرح سے وہ تشریف لائیں، بالکل، اور جس طرح سے ان کا وصال ہوا اور آپ جس طرح غمگین ہوئے، تو وہ ایک ان کے ساتھ محبت کا ایک بہت بڑا اظہار ہے۔ مگر جو چھوٹی صاحبزادی ہیں آپ کی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن سے آپ کا نسب چلتا ہے، دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے ایک بیٹی کے لیے، کہ ہر باپ اپنے لیے بیٹے کی خواہش کرتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا ہو تاکہ میری نسل چلے، میرے نسب چلے، میرا نام چلے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کمال اور خوبصورت یہ پہلو ہے کہ آپ امام الانبیاء ہوتے ہوئے آپ کا نسب جو ہے وہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے چل رہا ہے، اور آپ نے اپنی اس بیٹی سے اتنی محبت کی، وہ کیونکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر آپ کے مشابہ نہیں کسی کو دیکھا۔ وہ کمال خوبصورتی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا عملی نمونہ نظر آتی تھی۔ آپ کی حیا، آپ کے شرم، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کا زہد و ورع، آپ کی عبادت، آپ کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، آپ کی زندگی کے سارے پہلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عکس نظر آتے تھے۔ تو بحیثیت فادر آپ نے ان کے ساتھ ایسا وقت گزارا، ان کو اپنی صحبت میں ایسے رکھا کہ آپ جو نبوت کا جو فریضہ سر انجام دیتے، اس نبوت کا فیض براہ راست سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتا، اور آپ اپنی اس بیٹی کے ساتھ اتنی محبت کرتے
کہ صرف اس بیٹی کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے لیے امت مصطفیٰ کے ہر باپ کے لیے یہ آپ نے سنت بنا دی کہ بیٹی کی اتنی حیثیت اور ایسی تربیت ہے، ایسی اہمیت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں تو آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کھڑا ہو جانا، یہ اولاد کی کو عزت دینا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور خاص طور پہ بیٹی کے لیے زیادہ، کہ آپ نے اولاد کو عزت دینے کا حکم دیا. آپ کی سیرت بحیثیت فادر یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کے اولاد آئے تو اس کو آپ عزت دیں تاکہ وہ آپ کو عزت دے. آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تو اس کی محتاج نہیں، مگر ہمارے لیے یہ سیرت پاک کا یہ پہلو ہے کہ جب اولاد آ جائے تو اس کو کھڑے ہو کر اس کو عزت، رسپیکٹ، آنر دیں. آقا علیہ السلام ایسے فرماتے. پھر بیٹی آ جاتی سیدہ فاطمہ الزہرا تو آپ اپنی کملی مبارک، اپنی چادر، جس کی کملی مبارک کی اللہ رب العزت قسمیں کھاتا ہے، وہ چادر آپ اتار کر ان کے قدموں میں بچھا دیتے. یہ کتنی اہمیت ہے، اور ایک باپ کیسے تربیت کر رہا ہے اپنی بیٹی کی کہ اے بیٹی جس سے نسب چلنا ہے، جس نے آگے آقا علیہ السلام کا نام لے کر چلنا ہے، اس کو ایسی تربیت دی کہ اتنی عزت دی کہ انہیں قدموں میں چادر بچھا دی کہ اگر بیٹی آ جائے تو اس کی وہ رحمت کے اس مقام پر ہے. اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امام الانبیاء اپنی چادر اس بیٹی کے قدموں پہ بچھا دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر والد کیسی تربیت فرماتے ہیں. پھر آپ ادھر دیکھتے ہیں کہ بحیثیت فادر آپ حسنین کریمین آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ اس طرح کا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. خاص طور پہ فادر ایک سمبل ہے. وہ ہماری خواتین بھی کہتی ہیں نا، میں چونکہ ایک بڑا بولڈ اس پہ بولتی ہوں کہ ہماری خواتین بھی پتہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، آ لینے دو تمہارے باپ کو. ان کے باپ کو ایک ہوا بنا دیتے ہیں، ڈرانے والی چیز کہ اگر کسی سے ڈرانا تربیت کے لیے اور میٹر ہے، مگر اس شخصیت کے ساتھ جو آپ کا فادر ہے، آپ کے والد ہیں، ان کے ساتھ اولاد کی دوری، فاصلے، یہ آج کے معاشرے کی جو حیثیت نظر آ رہی ہے نا، جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ اس کی ایک بنیادی وجہ میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ فادر. ہم میں سے کتنے لوگوں سے پوچھیں گے نا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کس کے ساتھ ہے، تو کہیں گے میری امی کے ساتھ. ہم اپنی ماما کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، اور باپ کو وہ ایک ڈراؤنی چیز سمجھتے ہیں کہ ڈرا کے رکھا ہے تو میں کیا نا غلط کام، آ لینے دو تمہارے باپ کو. اور باپ نے بھی پوری ایک اپنے لیے ایک رکھا ہوا ہے کہ سمبل آف سختی کا نام جو ہے نا. جبکہ آقا علیہ السلام کا عمل مبارک دیکھیں کہ حسنین کریمین نماز پڑھائی جا رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، مسجد نبوی شریف ہے، اس سے بڑھ کر کون سی حیثیت اور مقام والی جگہ ہوگی. مگر حسنین کریمین آتے ہیں تو آپ سجدہ میں ہوتے ہیں، وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں. جی، یعنی کہ ان کا مقام، ان کی شان کی میں بات نہیں کر رہی، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. مگر بحیثیت فادر آپ نے تربیت کیسی فرمائی ہے. آپ وہ سجدے میں ہیں، آقا علیہ السلام اور حسنین کریمین اوپر چڑھ گئے ہیں سجدے میں، اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. ان بچوں کو تکلیف نہیں دی. یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اگر آج اس کو میں نماز سے کہ سختی سے اتار دوں گا، یا میں کہوں گا کہ یہ کیا کر دیا سجدے، تو وہ نماز کے قریب ہی نہیں جائیں گے، وہ اللہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے. یہ تربیت ہے. تو آپ نے حسنین کریمین کی خاطر سجدے کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا، طوالت اختیار کی تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. دوسرا، وہ اس سجدے کو اپنے لیے، اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے اس کے لیے آسانی محسوس کریں، وہ اس کے لیے اعزاز سمجھیں. وہ جس چیز کا آپ دیکھیں سپرنگ کی طرح ہوتی ہے، انسانی نیچر ایک سپرنگ کی طرح ہوتی ہے. آپ جتنا اس کو پریس کریں گے نا، وہ اتنا زیادہ اچھل کر، جب آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے وہ اتنا زیادہ اچھل کر آئے گا. جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ نہیں ہے. مال اور اولاد یہ آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے. تم اس کی اچھی تربیت کر کے جنت کے مالک بن سکتے ہو، اپنے لیے دنیا اور آخرت میں سکون کا باعث بن سکتے ہو، اور بری تربیت کر کے اپنے لیے آخرت بھی تباہ کر دیتے ہو. دونوں چیزیں آزمائش ہے نا. اولاد کی محبت آپ کو دنیا میں بھی کسی آزمائش میں ڈال سکتی ہے، اور اولاد کی محبت آپ کو آخرت میں بھی آزمائش میں ڈال سکتی ہے. آقا علیہ السلام کی تربیت یہ ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت پاک یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو نرمی سے تربیت فرمائی اور اپنے کردار سے تربیت دی. آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ میں تربیت کی باتیں بتا رہی ہوں تاکہ آپ وہ چیزیں سمجھ آ جائیں کہ آج کے والد کو کیا کرنا چاہیے. والد کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ والد سو رہے ہیں اور جی کمرے میں کوئی نہ جائے. آپ آقا علیہ السلام کا عمل مبارک یہ ہے کہ آپ بحیثیت فادر گزر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر قریب سے ہے، تو آپ گزرتے ہوئے جاتے ہوئے
کیا آواز لگا رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، دروازہ نوک کر کے جا رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کی تربیت کر کے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو تم بھی نماز کے لیے اٹھو. واپسی پر آتے ہوئے ان کے گھر لے جاتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ صبح کے وقت میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھ لی، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا ایک تعلق قائم ہو گیا. یہ ان کے لیے نہیں، ان کی شان ہی الگ ہے. وہ محبت کی بات ہی نہیں میں کر رہی، مگر میں اس سیرت کے وہ پہلو بتا رہی ہوں جو بحیثیت والد ہمیں تربیت کرنی چاہیے، جس طرح سے دیکھنا چاہیے. آپ محبت بھی کر رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں، یہ نہیں کہ سختی کا سمبل کہ صرف نماز کی طرف، عبادت کی طرف توجہ دے رہے ہیں. ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرنے کے لیے ہمارے والدین کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے بچوں کے، ہم بھی والدین، آج کل کے والدین کے بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیں. جبکہ آقا علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر سواری کرواتے ہیں، ان کے لیے یعنی کہ سواری بھی بنتے ہیں، ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کر ان کے لیے سواری بھی بنتے ہیں. خود گھٹنوں کے بل، میں تشبیہ نہیں دے، گھٹنوں کے بل ہو جاتے اور اپنی کمر پر ان کو سوار کر لیتے، ان کے ساتھ کھیلتے. دیکھیں آج وہ فادر جو ان کے ساتھ کھیلتے رہے، جو ان کے اپنے کندھوں پر سواری کرواتے رہے، وہی اسی فادر کی خاطر دیکھیں پھر وہ قربانی بھی تو دیتے ہیں. اگر آج اولاد تابعدار اور فرما بردار نہیں ہے تو اس میں بہت حد تک ہمارے اپنا بھی قصور ہے، والدین کا بھی، کہ جو اپنے بچوں سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. میں آخر میں یہ جملہ ضرور کہوں گی کیونکہ میرے لیے یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم چھوٹا رب کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ والدین آپ کا چھوٹا رب ہے. اور چھوٹے رب کو کیوں کہا؟ کیونکہ وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں، آپ کی پرورش کرتے ہیں. اور چھوٹا رب ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی اولاد کی جب پرورش کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، تو رب والی، رحیمی والی صفات بھی اپنے اندر اپنے اندر وہ صفات ڈیولپ کریں. ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکے. جیسے رب ہے نا، اس نے ایک جنت بھی بنائی ہے، ایک دوزخ بھی بنائی ہے. رب رحیم بھی ہے، رب قہار بھی ہے. تو اسی طرح فادر کی یہ حیثیت ہے، وہ رحیم بھی ہو، رب والی خصوصیت، اور وہ جبار بھی ہو. وہ اچھائی کی طرف توجہ دلانے کے لیے، بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے رحیمی کی صفت اختیار کرے، اور برائی سے روکنے کے لیے، شر کی خبر دینے کے لیے جبار کی کیفیت رکھے. وہ ایک بڑا مشہور کہاوت ہے نا کہ اگر اپنے بیٹے کو دیکھو شیر کی نظر سے مگر کھلاؤ اس کو سونے کا نام. اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اچھی چیز دیں، مگر جب شر کی طرف جانے لگے تو اس اولاد کی تربیت کے لیے اس کو روکو بھی. یہ نہیں کہ بچہ کہہ کر ہم لاڈ پیار میں بہت زیادہ بگاڑ بھی دیتے ہیں اور بہت زیادہ سختی کر کے اپنے بچوں کو اپنے سے دور بھی کر دیتے ہیں. جتنا آپ اپنے بچوں کو قریب کریں گے اور اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بنائیں. آج کا والد، آج کی ماں اپنے بچے کی آئیڈیل ہو سکتی ہے اگر وہ سیرت مطہرہ پر عمل کرے تو. بے شک بہت خوبصورتی سے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ ہم کیسے ایسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں. اور باپ، جیسے آپ نے کہا، میں بھی ایگری کرتی ہوں کہ والدین کے لیے باپ میں مطلب یہ بنا دیتے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے، ان سب نے ڈرنا ہے، اور یہ وہ عزت تو پتہ نہیں کہاں رہ جاتی، مگر ہمارے اندر ڈر ہی اپنے والدین کا پیدا ہو جاتا ہے. تو اچھا عائشہ صاحبہ، میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، تو آج کا استاد سیرت نبوی پر عمل کر کے کیسے انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا ایسا اعزاز ہے، انما بعثت معلما. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. استاد سکھانے والا، تعلیم دینے والا، علم دینے والا. یعنی کہ ایک باپ جو عرش سے فرش پہ لے کے آتا ہے جس اولاد کو، جس بیٹے کو، جس بیٹی کو، استاد اسے علم دے کر، اسے شعور دے کر، اسے پہچان دے کر اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جاتا ہے. استاد ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اور آقا علیہ السلام جیسے کامل استاد، ایسے استاد جنہوں نے انسان کو انسانیت سکھائی ہے، ایسے استاد جنہوں نے لوگوں کو ان کی فرائض سے آگاہ کیا، حقوق سے آگاہ کیا، ہر ایک مکتبہ فکر کو ہر ایک حیثیت میں انہیں بتایا. جو بتاتا ہے، جو سمجھاتا ہے، وہ ایسے استاد ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، صرف جو بتا نہیں رہے، صرف تربیت نہیں کر رہے، وہ اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ پہلے خود کر کے دکھا رہے ہیں. کیا نماز پڑھنا سکھا رہے، فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی کہ خود کو رول ماڈل بنا کر دیا. وہ صحابہ صفا ہیں جو صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، جو نالج حاصل کر رہے ہیں، ان کی تربیت ایسی کی ہے
کہ انہیں بتایا خود پہلے ایز اے ٹیچر کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تم مجھے دیکھو. آج کا استاد کیا ایسا کرتا ہے؟ کیا اس کے اندر وہ کردار ہے کہ وہ خود کہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے مجھے دیکھو؟ صحیح. میں کیسے کرتا ہوں؟ بالکل. تو آقا علیہ السلام نے بحیثیت معلم پہلے خود کو رول ماڈل بنایا, ہمیں سکھایا, دکھایا اور ٹیچر بن کر بتایا, اور علم کی حیثیت بتائی کہ جو علم پڑھنے والا ہے وہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا کبھی بھی. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور آقا علیہ السلام نے عالم کو اپنا وارث بنایا, ٹیچر کو. آپ کو تو انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, علم انبیاء کی میراث ہے. اور آقا علیہ السلام کی کوئی وارث نہیں ہے سوائے اس کے. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میری امت کے عالم, ٹیچرز, معلم پہلے امت کے انبیاء کی حیثیت جیسے ہیں, ان جیسے ہیں, کہ ان کی حیثیت جیسے وہ لوگوں کو ٹیچ کرتے تھے, سکھاتے تھے. اب میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا, اس لیے میرے بعد جو میرے وارث ہیں وہ یہاں کے میری امت کے ٹیچرز ہیں, عالم ہیں. مگر ہمارے ہاں تو ٹیچرز کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیچر صرف اسکول میں گئے. میں یہ آخر میں ضرور کہوں کیونکہ اصل چیز یہ کہ ہم سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم سیرت کو پڑھ کر صرف واہ سبحان اللہ کہہ کر اور اس کے اوپر جو ہے نا تشکر کے کلمات کہہ کے تو بس ختم کر دیں. نہیں, ہمارے اندر وہ ٹیچر ہونا چاہیے جو ٹیچر آقا علیہ السلام نے جس کو وارث کہا ہے. ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں جب انٹر ہوتے ہیں, کچھ بھی سکھا رہے ہیں, تو اگر ہماری نیت, ہمارا ارادہ یہ ہو جائے کہ میں انبیاء کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ایک امت مصطفیٰ کی نسل کی تربیت کرنے جا رہی ہوں, ان کو علم دینے جا رہی ہوں, تو وہ جو اتنے دینے جا رہی ہوں یا دینے جا رہا ہوں, دونوں حیثیت میں ٹیچرز, سکھانے والے, صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو سیلری کے لیے, بزنس کے لیے کرتے ہیں, بلکہ ہم انبیاء کے وارث بنتے ہیں, تو وہ پڑھانا بھی عبادت ہو جاتا ہے. حضرت علی مولا مشکل کشا جو ہے ان کی حیثیت آپ دیکھیں وہ باب العلم ہے جی. اگر انہیں امام الاولیاء بنایا گیا تو ان کے علم کی وجہ سے. سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیثیت اگر نمایاں ہے تو ان کے علم کی وجہ سے ہے. وہ جو ٹیچر بنے, سکھانے والے بنے, وہ جو ٹیچر بنتا ہے اس کی حیثیت الگ ہوتی جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں صحابہ صفا کو دیکھ لیں, پڑھانے والے اور پھر پڑھنے والے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھنے کا, پڑھانے کے, پڑھایا کیونکہ اس لیے پڑھ اللہ کے نام سے, کیونکہ تم نے پوری انسانیت کو پڑھانا ہے. بالکل, اللہ رب العزت نے انہیں پوری انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا. انہیں کیا پڑھایا گیا؟ انہیں اخلاق پڑھایا گیا, مکارم الاخلاق کو, وہ اخلاق کو تکمیل کرنے والے. آقا علیہ السلام کی ذات گرامی میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ اخلاق حسنہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے خود فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ پورا کا پورا قرآن آقا علیہ السلام کا اخلاق ہے. اور اخلاق کون سکھاتا ہے؟ ٹیچر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم بہت زیادہ چیزوں کو نئی نسل کو دور کرتے ہیں اس لیے کہ ہم انہیں علم دیتے ہیں سختی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آقا علیہ السلام کی صفت خاصہ ہے کہ وہ علم دیتے ہیں مگر حکمت کے ساتھ. آپ سکھائیں مگر حکمت کے ساتھ. پہلے اس چیز کو حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ اس چیز کے ساتھ اٹیچ کریں جو آپ اس کی زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ایک ٹیچر ہیں, وہ اس زمانے میں اگر شراب نوشی بڑی عام تھی تو فوری نہیں کہا گیا کیونکہ ان کو عادت پڑی ہے. ہم بھی ہوتے ہیں نا, ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ کیوں کر دیا, سختی, وہ اس پہ ریاکشن آتا ہے اس کا, وہ کہتا ہے جس چیز سے روکا میں وہی کروں گا. تو کیا صحابہ کرام اس زمانے میں چونکہ شراب عام تھی تو اللہ نے ان کو کیا براہ راست نہیں کہا یہ حرام ہے, پہلے کہا کہ نماز پڑھو گے تو شراب مت پینا. نماز کا نشہ دیا, نماز کی عادت ڈالی تاکہ وہ اس کو چھوڑ سکیں, بعد میں اس کو حرام قرار دیا. تو تعلیم دیں استاد آج کا, علم سکھائیں مگر حکمت کے ساتھ, اور یہی سیرت طیبہ ہے, یہی بہترین ٹیچر کی نشانی ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, تعلیم کتاب کی مگر حکمت کے ساتھ. یہ بنیادی اصول ہے سیرت طیبہ میں ایک اچھے اور کمپلیٹ ٹیچر کا. جی ناظرین, تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے یہ جانا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد انہوں نے کیسے امت کی رہنمائی کی, اور دوسری بات جو ہم نے جانی کہ یہ کہ رسول کی مطلب سیرت نبوی پر عمل کر کے آج کا استاد کیسے انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے. ہمارا یہ پروگرام اینڈ ہوتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.